موقع پر خانوادہ صدر الافاضل کے چمکتے دمکتے نورانی شکل والے شہزادے آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے جلوہ جھومٹ میں صاحب سجادہ حضرت مولانا سید انعام الدین صاحب قبلہ نعیمی اور خانوادہ لطیفیہ صابری بلبل کے شہزادے، شہر اطراف شہر کے ہمارے عزت مآب علماء ذوی احترام، خصوصاً سیاح ایشیا و افریقہ حضرت مولانا فضل الرحمان بانی دارالعلوم صدر الافاضل بھی موجود ہیں، درمیان میں تشریف لائے، اور آپ تمامی زائرین صدر الافاضل، اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن نیتوں کے ساتھ، جن جذبات و احساسات کے ساتھ ہم آپ یہاں حاضر ہوئے، رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دامنوں کو مرادوں سے پر فرمائے۔ صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی ذات گرامی، ان کی خدمات، ان کے افکار اور ان کے نظریات خاصے کی چیز ہے، جنہیں پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، عام کرنا، جینا، برتنا، اپنی زندگی میں اتارنا وقت کی ضرورت ہے۔ عرس نعیمی کی ایک بڑی خاص بات یہ رہی ہے، جب سے ہم نے دیکھا ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو پہلے اس سے نہیں دیکھا ہے، جب سے میں نے دیکھا ہے زمانہ طالب علمی میں 2004-05 کے زمانے سے، یہ دیگر آراز سے، دیگر عرصوں سے کافی حد تک منفرد اور الگ نظر آتا ہے۔ جس زمانے میں ہم یہاں پر علم سیکھنے کا مرحلہ طے کر رہے تھے، تو اس وقت مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ سید رضوان الدین نعیمی علیہ الرحمہ کی سرپرستی اور نگرانی میں اس کی محفلیں سجایا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، محدود وسائل اور مختصر سے سسٹم کے اندر جتنی جدت اور جتنی اہمیت و افادیت ان کے کاموں میں نظر آتی تھی، یقیناً وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ کارواں بڑھتا بڑھتا یہاں تک آن پہنچا ہے کہ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ نہ کچھ بہتر نظر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی ہیں، سبھی لوگ بھائی ہیں نا۔ صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی ذات نے کہا کہ وہ جینے برتنے کی چیز ہے، ان کے افکار اور نظریات سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اخوت کا جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے وابستہ اور جڑا ہے۔ اسی رشتہ اخوت کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ہم تیارے ہند میں بسنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ چھوا چھوت تمہارے یہاں ہوگا، اونچ اور نیچ تمہارے یہاں ہوگی۔ اسلام میں نہ تو چھوت چھات ہے، نہ ذات پات ہے اور نہ اونچ نیچ ہے، ہمارے یہاں تو سب برابر ہے۔ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا غلام اور خادم بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی امامت غلام کیا کرتا ہے اور بادشاہ اس کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، سینہ 56 سے 60 انچ کا ہو جاتا ہے، مگر آپ غور کریں، آج سے تقریباً 94 سال پہلے حضرت صدر الافاضل کو اپنے ماہنامہ السواد الاعظم میں ایک ایڈیٹوریل اور ایک ادارہ لکھنا پڑا
اور وہ لکھنا پڑا اس بات کے لیے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذات کی بنیاد پر اونچ نیچ اور اگڑے اور پچھڑے کا بھید بھاؤ اور فرق کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہے؟ الحاج سید رئیس الدین صاحب سیاست میں وارد ہیں، صدر اللہ فاضل کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی سیاسی وراثت کو سنبھالنے کے لیے اللہ انہیں عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مرکزی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کو منظوری دے دی ہے، یعنی اب لوگوں کی جاتی گت جن گننا، ہندی ایسی بولی جاتی ہے، جاتی گت جنگنا، اسے ذات کہیں گے تو تھوڑی عزت ہو جائے گی، اور وہ ہندی ہی جائے تو کسی کو عزت دے دے آسان۔ تو ذات پر مبنی لوگوں کی گنتی ہوگی۔ اب تک ہوتا کیا تھا، جیسے مراد آباد کا اسمبلی حلقہ ہے یا پارلیمانی حلقہ، گنتی ایسے ہوتی تھی کہ مراد آباد کے پارلیمانی حلقے میں مسلمان ہیں 49%، 49%، اور کہا جاتا تھا یہاں برہمن ہیں اتنے فیصد، یہاں ٹھاکر ہیں اتنے فیصد، ویشے ہیں اتنے فیصد، دلت ہیں اتنے فیصد، او بی سی ہیں اتنے فیصد، ایسے گنا جاتا تھا۔ لیکن گنا کیا جاتا تھا مسلمانوں کے کہ مسلمان ہیں 49%، رامپور میں 57%، فلاں جگہ امروہے میں 36%، سنبھل میں 40%، ایسے مسلمان گنے جاتے تھے۔ لیکن اب جو مردم شماری ہوگی، جن گننا ہوگی، اس میں یہ بھی گنا جائے گا کہ مراد آباد میں کتنے سید رہتے ہیں، مراد آباد میں کتنے پٹھان رہتے ہیں، مراد آباد میں کتنے انصاری رہتے ہیں، کتنے منصوری رہتے ہیں، کتنے عباسی رہتے ہیں، کتنے پڑھی رہتے ہیں، کتنے فلانے رہتے ہیں، کتنے فلانے رہتے ہیں، سب گنے جائیں گے۔ جو کام اب تک ان کے یہاں ہوتا تھا اب ہمارے یہاں بھی ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کام کو یہاں تک انجام تک پہنچانے میں ہمارے ہی کچھ نادان دوستوں کا ہاتھ ہے۔ امروہہ کسی زمانے میں مراد آباد کی تحصیل ہوا کرتا تھا، بعد میں الگ ضلع بنا دیا گیا۔ اس امروہہ میں محمود احمد عباسی نام کا ایک رائٹر گزرا، اس نے کسی زمانے میں کتاب لکھی تھی تاریخ امروہہ۔ اس کتاب میں تاریخ امروہہ میں اس نے لکھا کہ انصاری شودروں کی اولاد ہے۔ کیا لکھا؟ انصاری شودروں کی اولاد ہے۔ اس بات کے خلاف مراد آباد کے جو انصاری سماج اور معاشرے کے لوگ تھے، انہوں نے صدر اللہ فاضل سے اپنی شکایت پیش کی کہ اس نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس شکایت کی وجہ سے صدر اللہ فاضل کو ربیع الاول 1350 ہجری مطابق 1931 میں اپنے رسالے میں ایک مضمون اداریہ لکھنا پڑا۔ اور اتنا ہی نہیں کیا کہ صدر اللہ فاضل نے اداریہ لکھا، بلکہ اپنے شاگرد ارشد تاج العلماء حضرت مفتی محمد عمر نعیمی علیہ الرحمہ سے تفرقہ اقوام نام کا ایک رسالہ بھی لکھایا، جس میں ذات اور برادری کی نحوست کو بیان کیا گیا۔ آج کیا رشتہ اخوت کی بنیاد پر سارے مسلمان برابر ہیں؟ آج حکومت اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ مسلمانوں میں ذات کی بنیاد پر بہت سارے حصے اور بہت سارے طبقے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 طبقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ طبقہ اشراف، سب سے اونچا طبقہ۔ دوسرا طبقہ طبقہ اضلاف، مڈل کلاس۔ تیسرا طبقہ طبقہ ازال، سب سے لوئر کلاس۔ 3 طبقے۔ اور کہیں گے آپ میرا دان کے کہیں گے نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اور وہاں سابق ممبر آف پارلیمنٹ علی اکبر انصاری مسلم پسماندہ محاذ نام کا موومنٹ اور آندولن چلا رہا ہے۔ پوروانچل کے علماء شہداء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء باضابطہ پسماندہ مسلمان کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں بہت گلیاں کھائی ہم نے سیدوں کی، بہت کرسیاں بچھائی ہم نے پٹھانوں کی، بہت کرسیاں ہم نے بچھائی مغلوں کی، اب دور ہمارا ہے، اب او بی سی سماج آگے آئے گا اور ان بڑی ذات کے مسلمانوں سے اپنا حق وصولے گا۔ باضابطہ علماء اس موومنٹ کا پوروانچل کے اندر حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں؟ ذات کی بنیاد پر۔ اور یہ سارا کھیل کون کھیل رہا ہے؟ یہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو اپنا ووٹ اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ تو صدر اللہ فاضل کے فکر کی روشنی میں یہ بات آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، اس سے نعیمی کے اسٹیج سے، کہ خدا کے لیے اس
خالی کے دعوے سے باہر آئیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، بس ایک صف میں مسجد کے اندر کھڑے ہیں. بات تو تب تھی جب مسجد کے باہر بھی مسلمانوں کے درمیان ذات اور برادری کی بنیاد پر شادیاں ہونے کو لوگ عیب اور گناہ نہ جانتے. آج کل حال یہ ہے، انصاری منصوری کو اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا، قریشی سیفی کو اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا، شیخ کسی عباسی کو اپنی بیٹی آسانی سے دینا نہیں چاہتا. اور اس خلیج کو آگے بڑھانے میں داڑھی ٹوپی والوں نے کم رول نہیں نبھایا. طبقہ دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ شیخ اور سید برابر ہوتے ہیں، باقی سب طبقہ اطال میں آتے ہیں. شیخ اور سید، اب اس نے شیخوں کو سید کے برابر اس لیے کیا کہ وہ خود شیخ برادری سے تھے، وہ خود شیخ برادری سے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو سیدوں کے برابر کر لیا اور کہا ہم دونوں برابر ہیں، اور باقی پٹھان ہو، مغل ہو، انصاری ہو، پاشا ہو، ترک ہو، کوئی بھی ہو. اجی حق تو یہ ہے کہ ایک ہی برادری کے اندر تو الگ الگ حصے بنے ہوئے ہیں. ترک ہیں تو ترکی بھی 2 طرح کے ترک ہیں، کئی 4 طرح کے ترک ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلانا ترک، کوئی کہتا ہے میں فلانا ترک. قریشی ہے وہ 2 طرح کے، کوئی کہتا ہے میں چھوٹا قریشی، میں بڑا قریشی. منصور سیفی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم صحیح والے سیفی ہیں، وہ لوہار سیفی ہیں. ایک ہی برادری کے اندر اتنے فرق، اتنے ڈیوائڈ. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جن کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ. ہم غیروں کا علیہ خان کیوں بن رہے ہیں؟ قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی بنیاد کی طرح ہے، ایک سے جڑ کر دوسری کو طاقت دیتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس برادری بات کو ختم کیجیے، ورنہ مسلمانوں کو جو بچا کچا شیراز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا جو ایک اہم مسئلہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے وہ ہے وقف کا مسئلہ. وقف کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقف پر باضابطہ وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے اندر سنوائی پوری ہو چکی ہے، فیصلہ ریزرو ہے، کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. ہمارے وقف بورڈ کے پاس زمین بہت ہے، 8,72,000 جائیدادیں ہیں. کتنی جائیدادیں ہیں؟ 8,72,000 جائیدادیں ہیں، جن کا کل رقبہ 48 لاکھ ایکڑ ہے. کتنا؟ یہ ہمارے پاس وقف کی زمینیں ہیں. مدرسوں کے پاس، مسجدوں کے پاس، خانقاہوں مزاروں کے پاس اتنی. اور اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 1,02,000 کروڑ روپے. اس مالیت کی اس جائیداد سے ہمیں سالانہ 12,000 کروڑ روپے کی انکم ہونی چاہیے. کتنے کی انکم؟ 12,000 کروڑ روپے کی انکم ہونی چاہیے. لیکن ہمیں انکم 2021-22 میں ہوئی 104 کروڑ روپے کی. کتنے کی؟ 104 کروڑ کی، یعنی ایک سال میں 11,900 کروڑ کا گھاٹا. اب آپ کہیں گے کہ یہ گھاٹا ہو کیسے رہا ہے؟ یہ گھاٹا ایسے ہو رہا ہے کہ وقف کی جائیدادوں میں جو لوگ آباد ہیں وہ 60 روپے مہینہ پر رہ رہے ہیں. کتنے پر رہ رہے ہیں؟ 60 روپے مہینہ. 400 گز کے مکان گھیرے پڑے ہیں، مکان کا کرایہ 100 روپے 200 روپے. دکان بالکل بہترین لوکیشن پر دکان ہے جہاں مارکیٹ کا کرایہ عام آدمی کی دکان کا جاتا ہے 50,000 روپے، اور وقف کی دکان کا کرایہ جا رہا ہے 500 روپے. تو یہ سب کون کر رہا ہے وقف کے نام پر فضول؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت ہماری اوقاف کی جائیدادوں کو چھیننا چاہتی ہے، وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے ہڑپنا چاہتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ حکومت ضرور مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو چھیننا چاہتی ہے، مگر مسلمانوں سے چھیننا نہیں چاہتی. جنہوں نے لٹیروں نے پہلے سے چھین رکھی ہے ان لٹیروں سے چھیننا چاہتی ہے. جن لٹیروں نے پہلے سے چھین رکھی ہے، یہ بڑے بڑے نیتا منتری جو مسلمانوں کی طرف سے وقف بورڈوں کے چیئرمین بنتے ہیں، وقف بورڈوں کے ممبر بنتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپیہ مرکزی حکومت کو دیتے ہیں ممبر بننے کے لیے. کروڑوں کروڑوں روپے کے تھیلے اور بیگ پر بھر کے صوبائی حکومتوں کو پہنچاتے ہیں کہ ہمیں وقف بورڈ کا ممبر بنا دو. ہم پوچھتے ہیں جو آدمی 5 کروڑ روپے دے کے وقف بورڈ کا ممبر بنا ہے، وہ جب تک 10 کروڑ روپے ڈکار نہیں لے گا وہ سانسیں لے لے گا؟
اور وہ 10 کروڑ روپے ڈکارنے والا ہمارا نیتا ہے۔ مسلمان ایسے ڈکارنے والے کو نیتا بنائے ہوئے ہیں۔ وقف کی جائیدادوں کی حفاظت باہر کے لٹیروں سے بعد میں کرنا، پہلے گھر کے لٹیروں سے کرو، اس کا بھی خیال ضروری ہے۔ وقف کا معاملہ بے حد اہم ہے۔ لیکن اور پچھلے دن ہم نے کہا تھا، ہمارے بہت سارے چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت نوجوان جوش میں آتا ہے نا کہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، پردرشن کریں گے۔ ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بڑے آدمی کے خلاف دھرنا بعد میں دیتے ہیں، چھوٹے سے شروعات کرتے ہیں۔ ڈیوٹی تو ایک سے شروع ہوتی ہے، 10 تک تو بعد میں جاتے ہیں۔ پردھان منتری کے، گرہ منتری کے یا وقف منتری کے خلاف دھرنا بعد میں دیں گے۔ پہلے اپنے اپنے شہر میں جو وقف کی جائیدادوں پہ لوٹ کھسوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف دھرنا دیتے ہیں۔ پہلے ان کے خلاف دھرنا دو۔ جو آدمی 2 کروڑ کا ہے، 2 کروڑ کا آدمی جس کے شہر میں 5 پلاٹ ہیں، کرائے پہ اٹھا رکھتے ہیں 3 اور 2 میں رہتا خود اور اس کی اولادیں، وہ وقف کی جائیداد 200 روپے میں کیوں گھیرے پڑا بھائی؟ مراد آباد سے لے کر رام نگر تک، رامپور سے لے کر کے بریلی تک ہر جگہ وقف کی جائیدادوں کا یہی حال ہے۔ پچھلے دنوں بریلی کے بارے میں پتا لگا کہ انجمن اسلامیہ کے پاس پورے بریلی منڈل میں سب سے زیادہ وقف کی پراپرٹی ہے، لیکن انہوں نے ایک 2 کروڑ کی پراپرٹی ایک غیر مسلم کو بیچ دی۔ صرف کس بنیاد پر؟ اور غیر مسلم نے ایک وقف کے انجمن کے ٹرسٹی کو، انہیں اور ان کی بیوی کو ایک ہیرے کی انگوٹھی دے دی، جو زیادہ سے زیادہ 2-4-5 لاکھ کی ہوگی۔ تو 4-5 لاکھ روپے کی انگوٹھی دے کے اس نے 2 کروڑ کی دکان خرید لی 2 نمبر میں۔ یعنی وہی حال ہوا، بکرا بوٹی دے کے بکرا چھین لیا۔ یہ حال ہو رہا ہے وقف کی جائیدادوں کے لوٹ پاٹ کا۔ خود ہمارے جامعہ نعیمیہ کی وقف کی جائیدادوں کا اندازہ جو ذمہ داران ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں وقف کی جائیداد کی جہاں خود ہو رہی ہے، سب سے پہلے ان سے ان کا احتساب کریں، ان کا حساب لیں، ان سے وقف کی جائیدادیں بچائیں، بڑے لوگوں سے بعد میں بچا لیا جائے۔ تیسری بات، وقت چونکہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، تیسری بات جو آئی تھی وہ ایک فرمائش کے طور پر آئی تھی، لیکن وہ بھی میں پوری کر دیتا ہوں۔ آج کل خانقاہوں میں رافضیت اور شیعت بڑے پنجے گاڑ رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم خانوادہ نعیمیہ کی عظمتوں کو سلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں اس خانوادے کے مورث اعلیٰ حضرت صدر الافاضل کو، کہ جن کے یہاں تنخواہ کے رجسٹر میں نام کے آگے فی سبیل اللہ لکھا ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی کسب اور اپنی محنت کی روزی سے کما کے پالا۔ آج ان کے بچے اپنی روزی روٹی کے لیے پیرا مریدی کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم سب کاروباروں سے وابستہ ہے۔ دنیا میں مرید کے نذرانوں کے انتظار میں پیر رہتا ہے، یہاں وہ پیر ہیں جو مریدوں کو نذرانوں سے نوازا کرتے ہیں اور وقت سے پہلے نوازا کرتے ہیں۔ لوگ نوازتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یا نذرانہ مل جاتا ہے جلسہ شروع ہونے سے پہلے۔ یہ ایسے پیر ہیں ہاں تو ماشاءاللہ۔ تو اب یہ خانوادہ یہاں موجود ہے، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خانوادوں میں مریدوں کے نذرانوں پہ اپنے گھر کی گرہستی چلانے والے لوگ آج سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پر انگلی اٹھائیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے کردار پہ سوال کریں، حضرت عثمان غنی کی حیا اور ان کی سخاوت پر سوالیہ نشان لگائیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اہل سنت کے یہاں سب سے افضل مرتبہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ جو قبالوں نے اچھال دیا نا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، نہیں، غلط ہے۔ ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اور یہ پہلا نمبر ہمارے اکابرین نسل در نسل بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت علی کے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنفیہ جو اپنی والدہ کی طرف سے کہلاتے ہیں محمد بن حنفیہ، اصل میں محمد بن علی ہے، یہ اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ رسول کریم کے بعد سب سے افضل کون ہے اور صحابہ کسے افضل جانتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق۔ سرزمین کوفہ میں کھڑے ہو کر کے حضرت علی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی ابوبکر سے افضل ہے، سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ابوبکر کو ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنے دنیاوی امور کا امام بنایا، تو وہ افضل ہیں۔
اور یہاں آخری بات پھر کہہ دوں کہ حضرت صدر اللہ فاضل نے اس بات پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے. آپ کی ایک کتاب ہے سوانح کربلا، نام سے ہی پتہ لگ گیا کہ کربلا کے شہیدوں پر لکھی گئی ہے، لیکن اس کتاب کی شروعات میں صدر اللہ فاضل علیہ الرحمہ نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کے تذکرے کو جگہ دی ہے. پتہ یہ لگا کہ شیعوں سے فرق ظاہر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سنی سب سے پہلے فضیلت شیخین کا تذکرہ کریں، فضیلت ختنین کا تذکرہ کریں، پھر جا کر کے حسنین کریمین کا تذکرہ کریں، تاکہ پتہ لگ جائے ہم نقلی یا بنسبتی یا دکھاوے کے محب اہل بیت نہیں ہیں، ہم سچے پکے مخلص 100% 24 کیرٹ پکے سچے سنی صحیح العقیدہ محب اہل بیت ہے. اس لیے شیعوں سے اپنا فرق الگ کر کے چلتے ہیں. تو یہ 3 باتیں، رافضیت سے خود کو بچائیے، برادری بات کے زہر کو توڑ دیجئے. اگر آپ برادری بات کے زہر کو نہیں توڑ پائے، آپ کے عالم ہونے پر، آپ کے قائم اور تعلیم یافتہ ہونے پر دکھ اور افسوس ہے. ذرا سی کیا کہتے ہیں حکومت کی وظیفے کی رقم لینے کے لیے لوگ کیا بن رہے ہیں، اپنے آپ کو کاغذوں میں کچھ نہ کچھ بنوا رہے ہیں، پچھڑا بنوا رہے ہیں، اتی پچھڑا بنوا رہے ہیں. خدا کے بندو، 2، 4، 5 ہزار روپے کی رقم لینے کے لیے اپنے آپ کو اشراف و ارزان کی کیٹیگری میں بانٹ رہے ہو، اس سے بچیے. اور تیسرا، وقت کی جائیداد کی حفاظت خود کریے. وقت کے لٹیرے آپ کو اگل بغل میں مل جائیں گے، دلی اور لکھنؤ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت صدر اللہ فاضل کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں